Welcome to e-content of Persian 5th semester DSc course. Dear students, آج ہم بات کریں گے صاحب تبریزی کی غزل کی شرح وضاحت. ہمارے نصاب میں یونٹ 2 میں 2 غزلیات ان کی شامل ہیں. صاحب تبریزی، جنہیں صاحب آصف خانی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، صاحب ایک عظیم فارسی زبان کے غزل گو شاعر تھے. انہوں نے اپنی تعلیم آصف خان میں حاصل کی اور ہندوستان میں شاہ جہان کے دور میں 6 سال تک مقیم رہے. انہوں نے کابل اور کشمیر کے سفر کیے. بادشاہ شاہ عباس نے انہیں ملک شعرا کا خطاب دیا. صاحب خواجہ حافظ شیرازی اور سعدی شیرازی کے کلام سے زیادہ متاثر ہیں. صاحب کے کلام میں نازک خیالی، مضمون آفرینی اور باریک اندیشی کے ساتھ پند و نصیحت جا بجا ملتی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ نو بہار است سر انجام زر باید کرد، به خرابات ز مسجد گزری باید کرد. زار به زر هر که دهاد نیست پشیمان شدنش، نقد جان صرف ره سیمبری باید کرد. پیش از آن که این دل صد پارا پریشان گردد، فکر شیرازه ز موی قمری باید کرد. خس و خاشاک به دریا نرسد به سیلاب، فدای قدم راهبری باید کرد. تا چون یاقوت مگر سنگ تو گوهر گردد، سالها خدمت روشن گوہری باید کرد. بیان فرماتے ہیں کہ نو بہار است، بہار کا موسم ہے، بہار ہے، فضا بہار ہے. انجام کے طور پر وہ کام انجام دے جس کا سنہری انجام ہو. اس طرح کا کام کر لینا چاہیے کہ جس کا انجام اچھا ہو. اور خرابات سے مسجد کی طرف بھی گزر کر لینی چاہیے. شراب خانے سے، خراب دنیا سے، اصطلاحاً دنیا خراب ہونے والی دنیا سے عبادت کی طرف بھی گزر کر لینا چاہیے. زر بے زر ہر کی دہد نیست پشیمان شدنش، نقد جان صرف راہ سیم بری باید کرد. کہتے ہیں کہ سونا چاندی یا مالی دولت جسے دی جائے وہ پریشان نہیں ہوتا. قیمتی دولت اس چاندی جیسے جسم رکھنے والے محبوب کی راہ میں خرچ کر لینی چاہیے. پیش از آن کہ ان دل صد پارا پریشان گردد، فکر شیرازہ ز موئے قمری باید کرد. فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ دل 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، یعنی دل دنیا سے دل لگ جائے، اپنی موئے قمری سے پہلے یعنی بڑھاپے سے پہلے اپنے اعمال کو سیدھا کر لینا چاہیے. چنانچہ اس دنیا کے لیے یہ نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح الدنیا زینت الحیات والباقیات الصالحات، یہ صرف زندگی کی حیات ہے، چند دن کی زینت ہے، حیات کی زینت ہے، باقی رہنے والے اعمال صالح ہیں جس کے لیے یہ پند و نصیحت کرتے ہیں اور عبادت کی طرف مشغول کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. خاشاک خس و خاشاک بے دریا نہ رسد بے سیلاب، کہتے ہیں کہ سیلاب کے علاوہ ایک تنکا بھی جو سمندر تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یعنی جب تک انسان ایک انقلاب نہیں پیدا کرتا ہے تب تک اس کی دنیا بدل نہیں سکتی ہے. اور کہتے ہیں کہ خس و خاشاک بھی سیلاب کے بغیر سمندر میں نہیں پہنچ سکتے، اس لیے قربانی کا سیلاب ہی زندگی کو رہبری دلوا سکتا ہے. جب انسان کے دل میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنی دنیا خود بدل دیتا ہے. اور کہتے ہیں کہ تاج و یاقوت کی طرح اگر تیرا سنگ بھی گوہر بن جائے. انسان مردمان کے لیے کہتے ہیں کہ انسان تو پتھر کی مانند ہے، اگر یاقوت کی طرح تیرا سنگ بھی گوہر بن جائے، اس لیے تجھے کرنا کیا ہے، تجھے کئی سالوں تک تجھے کسی روشن گوہر، روشن ضمیر انسان کی خدمت کر لینی چاہیے. آگے فرماتے ہیں کہ نیست انصاف از این مرحله غافل رفتن،
خفتگان رو بسر پا خبر باید کرد. یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی، یہ انصاف نہیں ہوگا کہ انسان اس زندگی کے مرحلے سے، اس تھوڑی سی زندگی میں انسان غفلت میں لوٹ جائے واپس، اسے سمجھ نہ آئے اس زندگی کی۔ اس لیے جو سوئے ہوئے لوگ ہیں، خفتگان ہیں، خفتہ ہیں، جو ابھی بیدار نہیں ہوئے ہیں، انہیں بھی خبر دے دینی چاہیے کہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنی زندگی کا مقصد معلوم کر لیں۔ پیش ازان کے ان کف سے تنگ بہم در شکناد، فکر بالی و سر انجام پر عبایت کرد۔ اس سے پہلے کہ یہ تنگ پنجرا، یعنی یہ زندگی کا تنگ پنجرا ٹوٹ جائے، قفس ٹوٹ جائے، سر انجام آخرت کی فکر، یعنی آخرت میں کامیابی کی طرف اڑنے کے لیے بال و پر کی فکر کر لینی چاہیے۔ چون نئے از نالا دلیرا نہ کنی گور بیدار، نقل ان تلخ دہانان شکر باید کرد۔ فرماتے ہیں کہ جب بانسری کی طرح اگر تیرے دل کا نالا، تیرے دل کا رونا، تیرے دل کی آواز، تیرے دل کی پکار تجھے اگر بیدار نہیں کر سکتی، تو اپنی تلخ دہان، اپنی زبان کی کڑواہٹ میں شیریں سخن، میٹھا سخن استعمال کر لینا چاہیے۔ اور گرب خاکستر شب آئینہ روشن نہ کنی، سیکل از قامت خم ہر سحری باید کرد۔ کہتے ہیں کہ اگر تیری رات کی جو بے چارگی ہے تیرے دل کے آئینے کو روشن نہیں کر سکتی، خاکستر شب، آئینہ روشن، تیرے دل کے آئینے کو تیری خاکستر شب، رات کی بے چارگی روشن نہیں کر سکتی، تو تجھے سیکل از قامت خم سحری باید کرد، تجھے پاک کر، یعنی سحر کو جاگنے والی نماز سے اپنے دل کو تو پاک کر، سیکل کلیننگ کر، قامت خم کھڑا ہونے والی نماز، قامت نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی جھک جانے والی نماز جس میں انسان اللہ کے حضور جھکتا ہے، اس سحری میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کر۔ جس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، نہیں حاصل سوائے آہ سحرگاہی، آہ سحرگاہی سے تو اپنے دل کے آئینے کو صاف کر لے۔ لاوبالیاست حقیقت ہمیں جامی باشد، بے خرابات مغن ہم گزری باید کرد۔ لاوبالیاست